نقال نہ بنے، اپنی منفرد پہچان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو منفرد صلاحیتوں، مختلف مزاج اور الگ پہچان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کوئی دو انسان ہر اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی کو بہترین انداز گفتگو عطا کیا گیا ہے، کسی کو علم کی دولت، کسی کو حسن اخلاق، کسی کو قیادت کی صلاحیت اور کسی کو خدمت خلق کا جذبہ۔ یہی تنوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی خوبیوں کو پہچاننے کے بجائے دوسروں کی اندھی تقلید میں لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنی شخصیت کھو دیتے ہیں اور ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص جیسا بن جاؤں، فلاں کی طرح لباس پہنوں، فلاں کی طرح بولوں یا فلاں کی طرح زندگی گزاروں۔ اس دوڑ میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی کی نقل بننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ایک منفرد پہچان قائم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ انسان اپنی عقل، اپنی صلاحیت اور اپنی شخصیت کو چھوڑ کر دوسروں کا عکس بن جائے۔ ہاں، نیکی، تقوی، علم اور اچھے اخلاق میں نیک لوگوں کی پیروی ضرور کرنی چاہیے، لیکن اپنی شخصیت کو مٹا دینا اور ہر معاملے میں دوسروں کی نقل کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر دنیا کے تمام لوگ ایک ہی جیسے ہوتے، ایک ہی صلاحیت رکھتے اور ایک ہی انداز میں زندگی گزارتے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ معاشرہ اسی وقت خوبصورت بنتا ہے جب ہر شخص اپنی ذمہ داری، اپنی صلاحیت اور اپنے کردار کے مطابق اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ آج سوشل میڈیا نے دوسروں کی زندگیوں کو ہماری نظروں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ ہم دوسروں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں، ان کی آسائشیں دیکھتے ہیں، ان کا انداز زندگی دیکھتے ہیں، پھر اپنی زندگی کا ان سے موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہی موازنہ آہستہ آہستہ احساس کمتری کو جنم دیتا ہے اور پھر انسان اپنی اصل شخصیت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیاب لوگ کسی کی نقل نہیں بنتے بلکہ اپنی محنت، اخلاص اور مستقل مزاجی سے اپنی الگ شناخت قائم کرتے ہیں۔ وہ دوسروں سے سیکھتے ضرور ہیں لیکن اپنی شخصیت اور اپنے اصولوں کو کبھی قربان نہیں کرتے۔ اگر آپ استاد ہیں تو بہترین استاد بننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ تاجر ہیں تو دیانت دار تاجر بنیں۔ اگر طالب العلم ہیں تو علم میں ممتاز ہونے کی کوشش کریں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، انہیں نکھاریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح راستے میں استعمال کریں۔ قرآن کریم ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی توجہ اس بات پر رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کریں، نہ کہ صرف لوگوں جیسا بننے کی فکر میں اپنی اصل ہی ہم کھو دیں۔ یاد رکھیں، عزت نقل کرنے سے نہیں بلکہ کردار بنانے سے ملتی ہے۔ پہچان دوسروں کے نقش قدم پر چلنے سے نہیں
بلکہ حق اور سچائی پر ثابت قدم رہنے سے بنتی ہے۔ جو شخص اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں پر محنت کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آخر میں آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم دوسروں کی اندھی تقلید نہیں کریں گے، بلکہ نیک لوگوں سے اچھائیاں سیکھ کر اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں گے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں گے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس کمتری، اندھی تقلید اور دکھاوے سے محفوظ رکھے، ہمیں بہترین کردار، اخلاص اور اپنی منفرد اسلامی شخصیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔